اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، وہیں پر یہ بھی بتایا ہے کہ تم جب شادی کرو، نکاح کرو، تو کیا کیا دیکھو، کن کن چیزوں کو دیکھ کر، کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تم شادی کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ 3 چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ پہلی چیز حسن، خوبصورتی اور جمال۔ ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خوبصورت لڑکی مل جائے، اور بیویوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا شوہر خوبصورت ہو، سب سے اسمارٹ ہو۔ یہ ہر ایک فطرتی چیز ہے، ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اصل چوائس کیا ہونی چاہیے کہ ہم جب شادی کریں تو کیا چیز دیکھ کر شادی کریں تاکہ اس کے اندر ایک محبت ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے محبت کا ایک ذریعہ اور ایک سبب بن جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ شادی کریں تو شادی کرنے سے پہلے، جیسا کہ عام لوگ حسن اور جمال دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھ کر وہ رشتہ بھیجتے ہیں اور رشتے کو قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے مال، کہ آپ جب شادی کریں تو آپ بیوی کے مال کو دیکھیں، اس کی دولت کو دیکھیں کہ اس کے پاس کتنا مال ہے۔ وہ اپنے گھر میں اکلوتی تو نہیں ہے، اگر ایک ہوگی تو سارا مال ہمارا ہی ہوگا، اس طریقے کے لوگ سوچتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، فیملی ممبر معلوم کرتے ہیں۔ تو مال دیکھا جاتا ہے اور حسن و جمال دیکھا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب شادی کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکی کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، باعزت خاندان سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں، یا ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے جس خاندان کی ناک کٹی ہوئی ہے۔ تو باعزت خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو لوگ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن 3 چیزوں کو لوگ مقدم رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، دوسری چیز مال کو دیکھا جاتا ہے، تیسری چیز خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ تم نہ ہی حسن و جمال دیکھو، تم نہ ہی مال و دولت دیکھو، نہ ہی تم بیویوں کے اور لڑکیوں کے خاندان کے عروج و جوال دیکھو، بلکہ دیکھو تو دیکھو صرف اور صرف دینداری دیکھو۔ اگر آپ حسن و جمال دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت بڑا نقصان ہے، اگر آپ مال دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت بڑا نقصان ہے، اگر آپ صرف خاندان کا عروج و جوال اور عزت دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ نقصان اس معنی کر کے ہے کہ یہ جو حسن ہوتا ہے، جو خوبصورتی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے آج شادی کی اور آج اس کے چہرے پر بہت زیادہ جمال ہے، خوبصورتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد 1-2 سال کے بعد وہ حسن اور خوبصورتی خود بخود ڈھلنے لگتی ہے۔ تو اگر آپ کا ریزن اور سبب یہی تھا کہ میں نے اس سے شادی صرف اور صرف اس وجہ سے کی کہ اس کا حسن و جمال بہت زیادہ ہے، تو جب وہ اس کا حسن و جمال ڈھلنے لگے گا تو خود بخود قدرتی طور پر جس ریزن اور سبب کو لے کر آپ نے شادی کی تھی وہ ریزن ختم ہونے لگا، وہ سبب ختم ہونے لگا، تو آپ کی محبت بھی ختم ہونے لگے گی۔ جب اس کا حسن ڈھلنے لگے گا تو آپ کی محبت بھی ڈھلنے لگے گی، جب محبت ڈھلے گی تو پھر اختلاف پیدا ہوگا۔ تو حسن کو آپ مد نظر رکھیں، لیکن حسن کو آپ سبب نہ بنائیں، ریزن اور وجہ نہ بنائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ مال کو سبب بنا کر شادی کرتے ہیں تو مال بھی ہمیشہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں رہتا، آج آپ کے ہاتھ میں ہے تو کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، تو یہ کسی کے ہاتھ میں جاتا رہتا ہے۔ اگر آپ مال کو لے کر صرف شادی کرتے ہیں تو وہ مال بھی ایک دن ہے اور دوسرے دن نہیں رہے گا۔ تو مال کو بھی ریزن اور سبب نہ بنایا جائے۔ اگر مال کو بھی ریزن اور سبب بنائیں گے تو پھر یہی ہوگا، جب مال ختم ہوگا تو آپ کے دل میں بیوی کے لیے محبت نہیں ہوگی، نفرت پیدا ہو جائے گی، پھر گھر بگڑ جائے گا۔ اور اگر خاندان کا عروج و جوال ہے، اس کی وجہ سے آپ شادی کرتے ہیں، تو کبھی کبھار تقاضے بشریت کبھی کچھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے اس خاندان کی ناک کٹ گئی، یا اس خاندان میں کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس خاندان کی عزت مٹی میں مل گئی، تو پھر آپ کہیں گے کہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تیرے خاندان کے لوگ تو ایسے ہیں ویسے ہیں۔ پھر وہی ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان جو نفرت پہلے محبت تھی وہ نفرت میں بدل جائے گی۔ تو 4 چیزیں حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ ان 4 چیزوں کو دیکھ کر آپ شادی کریں۔ پہلی چیز حسن، دوسری چیز کمال، تیسری چیز خاندان، اور چوتھی چیز جو ہے وہ دینداری ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فاظفر بذات الدین، دین کو مقدم رکھا، دینداری کو مقدم رکھا، کہ آپ پہلے دینداری کو مقدم رکھیں۔ آپ جہاں کہیں بھی شادی کریں تو آپ پہلے دیکھیں کہ اس لڑکی کے اندر دینداری ہے یا نہیں، دینی تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں، اس کے بعد آپ حسن بھی دیکھیں، جمال بھی دیکھیں، مال بھی دیکھیں، دولت بھی دیکھیں، خاندان بھی دیکھیں، ساری چیزیں دیکھیں۔ یہ ساری چیزیں بنیادی چیزیں، لیکن مقدم کیا ہو؟ دینداری مقدم۔
Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.